بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہوا ہے، اور واقعہ نہیں بلکہ ایک حادثہ ہوا ہے کہ چند دن پہلے ایک استاد جس کا نام تھا شہید اللہ رکھیو نندوانی، اس کو شہید کر دیا گیا، دن دہاڑے شہید کر دیا گیا، جبکہ وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ اچھا، وہاں رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس واقعے سے پہلے بھی 3 مرتبہ اس کی ڈکیتی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو ہے وہ میں اسلحہ ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ اسکول جاتے ہوئے ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا بھی ساتھ جایا کرتا تھا، دونوں کی جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا۔ اس اسلحے کے اعلان کے بعد 3 دن کے بعد جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا، لیکن تاحال ہماری انتظامیہ ابھی تک بھی جو ہے وہ غفلت کے نیند سے نہیں جاگی۔ اتنا بڑا سامنے ہو چکا ہے۔ دیکھیے، آپ نے ہمارے اسکولوں کو باڑے بنا دیا، ہم پھر بھی خاموش رہے۔ آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس پہ کتابیں چھین لی۔ آج بھی اگر کوئی 50 کی کلاس ہے تو اس میں 10 بچوں کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، دوسروں کے پاس نہیں۔ ہم پھر بھی جو ہے فرض شناسی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کرتے رہے، لیکن اب تو مسئلہ ہماری جانوں تک پہنچا ہے، اب تو صورتحال ہماری جانوں تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ کوئی منسٹر چلا جاتا، کوئی سیکریٹری لیول کا جو بندہ ہے وہ وہاں چلا جاتا۔ میں ان کی والدہ کا ایک دیکھ رہا تھا، کلپ دیکھ رہا تھا، جس کے اندر وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو کتوں نے کاٹ لیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کتے کون ہیں، اور ان کتوں کو پالا کس نے ہوا ہے، اور ان کتوں کا علاج کیا ہے، جو ہمارے بچے بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں، اور وہ کتے جن سے ہمارے ٹیچرز بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال کے اوپر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس موقع پر میں اپنی برادر تنظیمات سے بھی گزارش کروں گا، جو کہ سپلا ہے، گسٹا ہے یا پیٹے الف ہے، ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جناب علی، یہ اساتذہ ہوتے ہیں، جب بھی ہم ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہمارے آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ آج ان کے تحفظ کا مسئلہ ہو چکا ہے، تو ہمیں سامنے آنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تنظیم اساتذہ پاکستان صوبہ سندھ اس معاملے میں آپ کی شانہ بشانہ ہے۔ آپ جہاں کہیں ہمیں پکاریں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی مشاورتی میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کراچی میں کرنا چاہ رہے ہیں، حیدرآباد کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں، ایون کہ اگر سکھر کے اندر بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی جو ہے وہ جوڈیشری سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب علی، آپ کا سو موٹو ایکشن اگر شہید اجمل ساونت کے ورثہ کو انصاف نہیں دلا سکتا، اور آپ کا سو موٹو پریا کماری کی والدہ کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سو موٹو اگر شہید اللہ رکھیو نندوانی کا اتنا ہولناک جو واقعہ ہو چکا ہے اس کے بعد بھی اگر ایکشن میں نہیں آتا، تو پھر اس سو موٹو کا کیا فائدہ؟ آپ کو ضرور اس پر سو موٹو لینا چاہیے، لوگوں سے پوچھنا چاہیے، انتظامیہ سے پوچھنا چاہیے۔ میں تو سیکورٹی اداروں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جناب علی، جو صورتحال ہو چکی ہے اس وقت کچے کی، کشمور کی، گھوٹکی کی، شکارپور کی، وہ صورتحال جو ہم ان کے اسلحہ دیکھ رہے ہیں ڈاکوں کے پاس، وہ اب پولیس کی بس کی بات نہیں رہی۔ وہ اسلحہ تو صرف آرمی کے پاس ہو سکتا ہے، کسی اور کے پاس ہو بھی نہیں سکتا۔ تو اس صورتحال کے اندر آپ کو آگے آنا چاہیے، اور رینجرز کو آگے آنا چاہیے، لوگوں کا تحفظ بحال کرے، لوگوں کا اعتماد اپنی سیکورٹی پر جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ دن دہاڑے پہلے ہوٹلوں سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، اب تو گھروں سے بچوں کو نکال کر اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں۔ تو ہماری انتظامیہ، ہمارے سیکورٹی ادارے یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ ادارے اب بھی اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پشاور آرمی پبلک اسکول کا کوئی واقعہ دوبارہ ہو جائے، ڈاکو آئے اور کسی اسکول کے اندر گھس کر کوئی وین بھر کے لے کے جائے؟ میں چند دن پہلے جو ہے وہ گھوٹکی اور شکارپور اور ان ایریاز میں گیا ہوا تھا۔ ایک پرائیویٹ اسکول کے آنر سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ سر اب یہ پیشہ کنٹینیو رکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہماری اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہمارے پاس پڑھنے آ رہے ہیں ان سب کی زندگی رسک پر چلی گئی ہے۔ اس صورتحال کے اندر ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک اسکول کے اندر میں گیا جس کے اندر تقریباً کوئی 2500 جو ہے حاضری تھی اسٹوڈنٹ کی، بڑے گیٹ انہوں نے لگائے ہوئے، سیکورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے،
لیکن اس کے باوجود سارا اسٹاف، سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سہمے ہوئے تھے کہ نہ جانے کس ٹائم کیا واقعہ ہو جائے۔ تو اس صورتحال کے اندر ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیے جو باہر دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو یہ صورتحال ہے کہ کسی اسکول کے سامنے آپ ہارن نہیں بجا سکتے، اگر کوئی ریلی نکل رہی ہے، کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو اسکول کی بلڈنگ کے سامنے آ کر ان کو نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اسکول کی بلڈنگ کے اندر جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے، خود ہماری انتظامیہ جو ہے اس پر کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کئی اسکولوں کی جو ہے چھتیں گر رہی ہیں، کہیں جو واش روم کا پراپر انتظام نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے۔ اس صورتحال کے اندر بھی اساتذہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اپنے فرض شناسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کو پروٹیکشن نہ دی جائے گی تو یہ صورتحال کہاں تک جو ہے وہ چل سکتی ہے۔ امید ہے کہ پوری قوم اور ہمارے جو ادارے ہیں اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچیں گے، اور انشاءاللہ تنظیم اساتذہ پاکستان اپنا لائے عمل لائے گی، اور ہم ہر قسم کا جو ہے وہ احتجاج کرنے کا حق اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔